ماہ رمضان بہت مبارک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں ملا، وہ کچھ ملا جو پہلی امتیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں بھی فرمائی اور نعمتوں کی نعمتیں اور نعمتوں کے انبار لگائے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ماہ رمضان کی ہے۔ ماہ رمضان ہم سے پہلے بھی آتا تھا، پہلی امت بھی اس کے روزے رکھتی تھی، مگر ان کو وہ فضیلتیں نہیں ملی جو ہمیں مل رہی ہیں۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں جو ایک بار تسبیح کہتا ہے سبحان اللہ یا کسی اور الفاظ سے تسبیح، یہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں تسبیح کہنا، سبحان اللہ کہنا 1000 تسبیحات کے برابر ہے۔ کتنا نیکیوں کا ریٹ ماہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے، اور اس کا ذکر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے تو اس مہینے کو اپنی امت سے منسوخ کر دیا۔ رجب کو فرمایا اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کو فرمایا میرا مہینہ ہے، ماہ رمضان کو فرمایا میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کو سید الشہور کہا کہ یہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ شعبان کا آخری دن تھا، ماہ رمضان کی آمد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب میرے آقا کی زبان اقدس سے ماہ رمضان کی عظمت اور اہمیت بیان ہو رہی ہے، صحابہ کا مجمع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں اور جس کی رات کے قیام کو نفل بنایا ہے، اور فرمایا جو اس مہینے میں بھلائی کا نفلی کام کرتا ہے یہ دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے، جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے وہ دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا یہ ثواب تو اسے بھی ملے گا کہ جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پر بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے۔ اور اگر کوئی روزہ دار کو افطار میں پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ اگر میرے حوض سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور
فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس مہینے میں جو اپنے غلام آج کل کے لحاظ سے نوکر چاکر ان پر تخفیف کرے، کام میں رعایت ان کو پیش کرے، روزے کی وجہ سے ان پر بوجھ کم ڈالے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے آگ سے یعنی دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔